خود کو فٹ رکھنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس گیم کو لانے والا میں ہوں. کہ اپنی بہو جو ہے وہ سکھاتی بھی ہے. مثلا انہوں نے اپنے گیم انٹروڈیوس کرایا. ذرا ان کے بارے میں بتائیں یہ کیسے حاصل ہوتے کسی پلیئر کو. یہ اعزاز پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے. السلام علیکم. نظربا بلوچستان پر آپ دیکھیں پروگرام کھیل اور کھلاڑی اور میں ہوں محمد خان کاکڑ. ناظرین، بلوچستان میں کھیل کی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی پروگرام پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کو کھلاڑیوں سے ملوایا جنہوں نے بلوچستان کا نام روشن کیا ہے. لیکن آج جو ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں مہمان ہے اس نے اس شو کا جو ٹائٹل ہے اس کو پورا کیا ہے، کھیل اور کھلاڑی. وہ خود کھلاڑی بھی رہے اور انہیں کھیل بھی دنیا کو انٹروڈیوس کروایا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں، جن کا وہ شو جو شیولنگ اور دوسرے جو ڈیفیکلٹ چائنیز گیمز ہے جو کراٹے کے مارشل آرٹ سے ریلیٹڈ یہ گیمز وہ کھیلتے ہیں اور انٹروڈکشن بھی جو ہے دنیا کو انہوں نے کرائی ہے. آپ سمجھ گئے ہم کس کی بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مبارک علی شاہ صاحب کی. مبارک علی شاہ صاحب جو کہ گرینڈ ماسٹر کے نام سے یہاں پر بلوچستان میں مشہور ہے. مبارک علی صاحب، ویلکم ٹو دا تھینک شو. یو سر. سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جرنی کا آغاز کہاں سے کیا. گرینڈ ماسٹر کا جو آپ کو خطاب دیا گیا پاکستان میں اور 3 مرتبہ پرائڈ آف پرفارمنس اور پی ایچ ڈی ایوارڈز انٹرنیشنل آپ کو کافی مرتبہ مل چکا ہے. اس حوالے سے بتائیں جرنی کیسے شروع کی اور پھر مارشل آرٹس میں خود کو کیسے بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں پوری آپ کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. سر میرا نام گرینڈ ماسٹر مبارک علی شاہ ہے. فرزند بلوچستان، فرزند پاکستان ہوں. میں نے مارشل آرٹس میں تقریباً دنیا کی 3 یا 4 ممالک سے باقاعدہ پی ایچ ڈی کی اور یہ اعزاز پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ تقریباً انٹرنیشنل ایکسلنٹ ایوارڈز میں نے حاصل کیے، پرائڈ آف پاکستان حاصل کیا، پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کیے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں تقریباً ابو 300 برانچز کو میں نے انٹروڈیوس کرایا. اور ایک نیا گیم جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے شانوانگ کے نام سے، اس کو بھی میں نے متعارف کرایا. سر، شانوانگ جو کہ ہم مارشل آرٹ سے فیلڈ سے ریلیٹڈ یہ گیم ہے، یہ بتائیے آئیڈیا کیسا ہے کہ شانوانگ جو ہے کھیل ہے وہ دنیا کو انٹروڈیوس کرایا جائے. یہ کس طرح آئیڈیا اور یہ گیم کھیلی کیسی جاتی ہے؟ سر اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں جاپان نے کراٹے کے نام سے اپنا مختلف اسٹائلس انٹروڈیوس کرایا ہے، کوریا نے ٹائیکوانڈو کے نام سے، انڈونیشیا نے پنگچا سلت کے نام سے، فلپائن نے جو ہے اپنے اور گیموں ویتنام کے نام سے، ویتنام نے تو ویتنام جیسے ایک ملک مثلا انہوں نے اپنے گیم انٹروڈیوس کرایا. یہاں تک کہ آپ ایران جائیں گے، ایران والوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. کیوں پاکستان میں مقصد ہم اپنا ایک ثقافت، اپنے ایک سسٹمز کو پاکستان میں ہم اپنا جو ایک کھیل ہے جس میں آپ کے چائنیز سے بھی ریلیٹڈ ہو، آپ کے منگولین آرٹ سے بھی ریلیٹڈ ہو اور مارشل آرٹ سے بھی، سیلف ڈیفینس سے بھی، کیوں ہم اس کو انٹروڈیوس نہ کرائیں. تو پاکستان ایک اس وقت ایٹمی طاقت ہے، دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے. پاکستان از ویری بیسٹ، ہر چیز میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو کیوں نہ مقصد یہ سوچ میرے اندر آیا کہ مارشل آرٹس میں ہم کیوں نہ ایک ایسی گیم کو پوری دنیا میں متعارف کرائے جس میں اس کے نام کے ساتھ پاکستان لگا ہو. یہ سر میرا سوچ. اچھا، یہ سر یہ گیم کے بارے میں بتائیے، اب کتنے ممالک میں کھیلا جاتا ہے اور پاکستان میں یہ کتنی جگہوں پر ابھی جو ہے کھیلا جا رہا ہے؟ سر میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ یہ چائنیز مارشل آرٹ سے ریلیٹڈ گیم ہے اور میری پوری عمر، میری دادا، میرے نانا بھی یہی کرتے رہے پشت در پشت. جب وہ برٹش آرمی میں تھے اس زمانے سے یہ ہمیں آتے رہے. میں خود باقاعدہ چائنا گیا، شاولن ٹیمپل گیا، باقاعدہ ہانگ کانگ گیا. میں نے باقاعدہ اس گیم کو وہاں پر گیا، گیم سیکھا اور پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کرایا. اور ایک آج جو گیم آپ لوگ سنتے آ رہے جو اولمپک میں شامل ہے وشو، اس کا فاؤنڈر میں ہوں، اس گیم کو لانے والا میں ہوں. پھر بعد میں جب میں نے دیکھا کہ پوری دنیا ایک نئے ٹرک پر چل رہا ہے، گوگل کی دنیا ہے، تو پھر میں نے شانوانگ کو، سسٹمز کو پوری دنیا میں متعارف کرایا. اس وقت ابو 300 سے زیادہ برانچز پوری پاکستان میں ہمارے چل رہے ہیں اور اس وقت تقریباً دنیا کے تقریباً 36 ممالک میں باقاعدہ انہوں نے ہم سے باقاعدہ ایفیلیشن لیا، رجسٹریشن لیا. اور آنے والا وقت ایسا دور آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ گیم جو ہے پوری دنیا میں پھیلے گی. کیا یہ گیم سر وہ اولمپک کا حصہ ہے یا ابھی تک اولمپک کا نہیں حصہ سر، نہیں یہ اولمپک کا تو ایسا بہت دور کی بات ہے. ہم نے پہلے اپنے اس ملک کا نام جو ہے پوری دنیا میں روشن کرنا ہے اور اس ایک سسٹمز کو متعارف کرانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت دنیا میں اولمپک نان اولمپک کی ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے. نان اولمپک کی بہت سی ایسی گیمز ہیں جو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ابو 100 سے زیادہ نان اولمپک گیمز ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو وہ شامل نہیں ہے، مگر وہ لوگ صحت مندانہ سرگرمی کے لیے اور وہ لوگ ایک مثبت سوچ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، وہی سوچ وہی فکر میرے اندر بھی ہے. ہاں بالکل، یقیناً جس طرح کی یہ گیم ہے مارشل آرٹ سے ریلیٹڈ، سیلف ڈیفینس کا بڑا اس میں رول ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پروٹیکشن کے لیے بھی اس گیم کو سیکھتا ہے. اور اگر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو ہزارہ کمیونٹی ہے وہ اس گیم میں بہت ہی زیادہ آتی ہے آگے، اور ہم نے وشو میں دیکھا ہے اور دیگر جو گیمز ہے اس میں ہم نے دیکھا. سر یہ جو ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہزارہ کمیونٹی اسپیشلی اگر میں بات کروں، ابھی وومنس گیم بھی ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر وشو ہو، کراٹے ہو یا کوئی بھی گیم ہو، ہزارہ فیمیلز پلیئرز اسپیشلی بہت ہی زیادہ ہے. کیوں، کوئی خاص وجہ کیا ہے کہ فیمیلز جو ہزارہ اسپیشلی اوشو میں، جو کہ اگر ہم بات کریں دیگر شاہدہ باسی ہے، اس کی سسٹر ہے صابرہ، یہ بہت سارے انٹرنیشنل لیول پر جا کے گئے، کوئی خاص وجوہات کیا ہے کہ ہزارہ کمیونٹیز گیموں میں بہت آگے آ رہی ہے؟ سر ہے تو تمام ہمارے لیے جتنے بھی پاکستان میں قومیں ہمارے لیے سب قابل احترام ہے سر. تو ہماری جو کمیونٹی ہے انہوں نے اپنا ہمت نہیں آ رہا، ہم نے بھی ہمت نہیں آ رہا. ہم نے کہا نہیں، یہ جتنے بھی ہم پر جتنے بھی بم بلاسٹ ہوں گے، جتنا بھی ظلم ستم ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ہم نے چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ اور شعبہ زندگی ہو، ہم نے کہا ہم اس میں آگے بڑھیں گے اور ہم اپنے مرال کو نہیں توڑیں گے، نہ اپنے مرال کو ہم گرائیں گے. تو ہم نے جو ہماری کمیونٹی تھے جس سے قبل بھی، جس میں ہمارے بہت سے اولمپئن ماشاء اللہ بلوچستان میں ہمارے 6-7 اولمپئن ہمارے ہزارہ کمیونٹی سے ہیں، اور بہت سے انٹرنیشنل نیشنل ورلڈ چیمپئن ہمارے ہزارہ کمیونٹی سے ہیں. پچھلے ایشین گیمز جو ہوا تھا، ساؤتھ ایشین گیمز میں، آپ یقین کریں 336 کا دستہ تھا، 340 کا دستہ تھا. اس میں سے ہمارے ہزارہ کمیونٹی سے تقریباً 12 یا 13 بوائز گرلز نے حصہ لیا تھا. 336 کھلاڑیوں میں سے صرف دیگر صوبوں سے صرف 1 یا 2 کھلاڑیوں نے میڈلز لائے، باقی 12 کے 13 جو کھلاڑی بلوچستان سے تھے، جو ہمارے ہزارہ کمیونٹی سے، انہوں نے سب کے سب گولڈز اور برونز اور سلور میڈلز لائے. تو اس کی بڑی بات یہ کہ فہمیدہ مرزا اس وقت جو منسٹرز تھی اسپورٹس کے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ قوم مثلا جو اس کی 12 یا 13 بچے بچیاں جا کر ایشین گیمز، ساؤتھ ایشین گیمز میں حصہ لیتے ہیں اور میڈلز لاتے ہیں، تو مثلا پوری اولمپک ایک طرف اور یہ مقصد ہماری جو بچے بچیاں یہ ایک طرف، اتنے مقصد اس میں ٹیلنٹ ہے. تو یہ چیز ہے کہ خداداد صلاحیت، ماں باپ کی دعائیں، رہن سہن اور اخلاق ادب، یہ چیزیں ہمارے کمیونٹی کے اندر شامل ہیں، راست گوئی، جس کے وجہ سے مقصد ہمارے بچے بچیاں اس وقت پاکستان میں ٹاپ سے ٹاپ جتنے بھی اچھے لیول کے جو بھی گیمز ہوتے ہیں، خصوصاً آپ بلوچستان میں دیکھیں گے. بالکل، ہم نے دیکھا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کی کافی خواتین پلیئرز جو ہے ہم نے دیکھے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب لاہور گئے تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لاہور میں ہر گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں ایک CSS آفیسر بیٹھا ہوتا تھا. تو اس سے متعلق اگر کوئٹہ کی بات کی جائے تو ہزارہ ٹاؤن یا اس علاقوں میں ہر گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں گولڈ میڈلسٹ بیٹھا ہوتا ہے، جن نے کسی نہ کسی کھیل میں جو ہے گولڈ میڈل حاصل کیا ہوتا ہے، اور محنت بھی کی جاتی ہے. مارشل آرٹ سے سر آپ کا تعلق ہے اور آپ نے اس کو کافی بخوبی جانتے بھی ہے. اب خود کو فٹ رکھنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کا ڈائٹس کیا ہوتا ہے، کتنا ایک اگر میں چاہوں کہ میں مارشل آرٹس کی طرف آؤں اور کتنا مجھے محنت کرنی سر اصل درکار میں ہوگی؟ پتہ ہے کیا کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مارشل آرٹ جو ہے نا، جو ہم ذہن میں آتا ہے، ہم یہی سمجھتے بس یہ جنگ و جدل، ہاں ہو بس یہ فلانا نہیں. مارشل آرٹس کے اگر ہم معنوی سسٹمز میں چلا جائے، مارشل آرٹس ہمیں جو ہے جیسے کنگ فو کا معنی دانائی کا راستہ، حق و راست گوئی کا راستہ، جھوٹ سے دور رہنے کا راستہ، اپنے آپ کو پاک رکھنے کا راستہ، اپنے اسکل کو بنانے کا راستہ، ادب کا راستہ، شعور کا راستہ، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا راستہ، علم و ادب کا راستہ، معرفت کا راستہ، ذہنی جسمانی ذہنی روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا راستہ، یہ ایک سسٹمز ہیں. ہم اس کے لیے آپ کو یقین ہے، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پوری جو ہے نا پوری دنیا میں اس وقت مارشل آرٹس کو، چاہے اس کا کوئی بھی شعبہ زندگی سے مارشل آرٹس کا کوئی بھی سٹائلز ہو، وہ باقاعدہ طور پر وہ سائنس اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو کنیکٹڈ کیا گیا ہے. گوگل میں آپ دیکھیں گے اس وقت مارشل آرٹس کی ایک الگ دنیا ہے، جس میں ذہنی طور پر آپ کے جو بالفرض آپ نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہو، آپ کس طرح اپنے آپ کو اچھا کر سکتے ہو.
آپ کے اندر ایک روحانی کمزوریاں ہے، آپ کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہو، آپ کے اندر ایک نفسیاتی بیماریاں ہے، آپ اس کو مارشل آرٹس کے توسط سے کس طرح ختم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے چاہیے ایک استاد جس نے اس گیم کو سمجھتا ہو، جو اس گیم کے ہر چیز کو سمجھتا ہو. یعنی اس طرح کہ جیسے یہ ایک مہمار جو ایک مکان بناتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ مٹیریل میں لگاؤں گا، یہ ہوگا، مٹیریل لگاؤں گا. تو مارشل آرٹس کا ایک استاد جو ایک مہمار ہوتا ہے، وہ اس ملک کا مہمار ہوتا ہے، اس آرٹس کا مہمار ہوتا ہے. تو وہ ایک روشن ستارہ ہوتا ہے اگر اس کو کوئی سمجھے. کیونکہ مارشل آرٹس کی ایک الگ دنیا ہے، جسمانی، ذہنی، روحانی، فکری، اپنے آپ کو بہت آگے لے جانے کا راستہ ہے. بالکل یقیناً مارشل آرٹ ضروری بھی ہے، اور انسان کو جس طرح آپ نے بتایا کہ انسان کی جو اپنی دوسری زندگی ہوتی ہے، پرسنل لائف، اس کو بھی کافی حد تک وہ بیٹر کرتا ہے اور پازیٹیو امیج انسان کے اندر بلڈ کرتا ہے. سر اب مارشل آرٹ سے ہم نے بات کی، اسپورٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی. آپ پی ایچ ڈی ایوارڈ یافتہ ہے، جو کہ بلوچستان پاکستان میں تو بالکل شاید اس نہ ہونے کے برابر ایسے لوگ جن کو باہر ملک جو ہے مارشل آرٹس میں جو ہے پی ایچ ڈی ایوارڈ دے دے، 3 مرتبہ پرائڈ پرفارمنس ایوارڈ دے حکومت پاکستان کی طرف سے. سر جب فرسٹ ٹائم آپ کو یہ ایوارڈ کے لیے نامنیٹ کیا تھا، پی ایچ ڈی آپ کو اس ایوارڈ میں دی گئی تھی اپنے گیم میں، تو وہ فیلنگ کیا تھی کہ آپ کو کال آئی کہ آپ آئیں اور آپ نامنیٹ ہوئے ہیں، اور کیسا وہ مومنٹ رہا، ذرا وہ بھی ہمیں بتائیں. سر یہ جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں سر کہ اس وقت دیکھیں مختلف شعبۂ زندگی میں لوگ مثلا پی ایچ ڈی لیتے ہیں. مارشل آرٹس کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے. جو آپ کا شعبہ ہوتا ہے، اس شعبے سے جو آپ ریلیٹڈ ہو، جس اسٹائل سے آپ ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے نا. اس کی باقاعدہ ایک باڈی ہوتی ہے، ایک سسٹمز ہوتے ہیں پوری ورلڈ میں. باقاعدہ آپ وہاں پر ایگزامز دیتے ہیں، باقاعدہ وہاں پر آپ کی اسپیچ ہوتی ہے، باقاعدہ آپ کی پوری بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے، باقی آپ کا سروس کو دیکھا جاتا ہے. پھر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، پوری آپ کے ہسٹری کو دیکھ کر، پھر وہ لوگ اس چیز کے لیے نامنیٹ کرتے ہیں. مقصد یہ میرا جو ایک فیلنگ تھا، آپ یقین کریں میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی کہ مقصد میں نے پاکستان کے لیے مقصد یہ اعزاز حاصل کیا. اور شکر الحمدللہ اس کے بعد 2-3 اور جو آرگنائزیشن ہیں بڑے بڑے، اس میں میں نے کوشش کی، انہوں نے بھی ہمیں یہ اعزاز دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، آپ مخلص رہیں گے، آپ آگے بڑھیں گے. چاہے آپ کا چھوٹا ادارہ ہو، چاہے آپ کے اندر اللہ نے چھوٹا سا جوہر آپ کو دیا ہو، آپ اپنے اس جوہر کو اپنے اس ملک کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان نونہالوں کے لیے ہم نے ان کے لیے صرف کرنا ہے. ان بچوں کو ہم نے منشیات سے، ان بچوں کو معاشرتی برائیوں سے، ان کے اندر ایک سوچ فکر پیدا کرنا ہے. آپ اس وقت پوری پاکستان میں دیکھیں گے کہ ہمارے اندر اس وقت جو نشے کے جو ایک سرگرمیاں شروع ہے، لہر جو بالکل چل رہی ہے. بالکل جو اس وقت حرانیت بالکل اپنے عروج پر ہے، اس وقت معاشرتی برائی سوسائٹی اپنے عروج پر ہے. تو یہاں پر بالکل لوگ جو ہے ذہنی، جسمانی، نفسیاتی طور پر بالکل ختم ہو چکے ہیں. یعنی ان کے اندر آپ یقین کریں کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں، وہ حیران کرے کیا کر میں. تو ایسے حالات میں میں یہ کہوں گا کہ انسان کو اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر مضبوط رکھنا چاہیے. خصوصاً روحانی طور پر وہ عبادات میں چلے جائے، نفسیاتی طور پر وہ اپنے اندر وہ جو کمزوریاں اس کے اندر ہے اس کو کنٹرول کرے. اور جسمانی طور پر اگر وہ کمزور ہے، کوشش یہ کرے کہ وہ سیر و تفریح کو اپنا مشغلہ بنائے، باقی جگہوں کو اپنا مشغلہ بنائے. سارے دن آفس میں رہیں گے، سارے دن کام کریں گے، ورک کریں گے، اور آپ ذہنی طور پر بالکل فٹ نہیں ہو، جسمانی طور پر فٹ نہیں ہو، روحانی طور پر فٹ نہیں ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ بالکل بسٹ ہو جائیں گے. بالکل ہاں، یہ بات تو ہے. لیکن سر میں نے دیکھا کہ آپ نے جو ہے پاکستان کلر کا جو وہ پہنا ہوا ہے جیکٹ، جو کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ملک کی نمائندگی کرتے یہ کلر آپ کو ملتا ہے اور بڑا اعزاز کی بات ہوتی ہے. اور اس کلر پہ میں دیکھ رہا ہوں سر کافی کنٹریز کے جو ہے وہ فلیگ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ لوگوز بھی لگے ہوئے ہیں. ذرا ان کے بارے میں بتائیے، یہ کیسے حاصل ہوتے کسی پلیئر کو، چونکہ آپ کے ماشاءاللہ کافی آپ کو یہ میڈلز ملے ہیں. سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں تقریباً 10 ٹائم میں نیشنل گیمز چیمپئن ہوں. 10 ٹائم 1992 سے لے کر 2000 تک، یعنی مسلسل میں 8 سال 10 سال نیشنل گیمز کا چیمپئن رہا ہوں.
اس میں پاکستان آرمی وابڈا کو بیٹ کیا. اس کے علاوہ میں لاتعداد نیشنل انٹرنیشنل لیولز کے مقابلوں میں نے حصہ لیا, گولڈ میڈلز حاصل کیے, کافی ممالک میں نے پاکستان کی نمائندگی کی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی ہم کسی کنٹریز میں جاتے ہیں تو ہماری جو سب سے بڑی جو خوشی ہے کہ اعزاز ہوتی ہے, ہم پاکستان کا بیج ان کے چھاتی پہ لگا دیتے ہیں کہ ہمارا جو ملک کا ایک پرائڈ ہے, جو ہمارا ملک کا ایک پہچان ہے, ہم آپ کو ایک گفٹ دے رہے ہیں. تو وہ بھی جو ہے ہمیں اس طرح جو ہے ہمیں گفٹ دیتے ہیں, چاہے ان کا کوچ ہو, چاہے ان کا پلیئرز ہو, چاہے ان کا آرگنائزیشن ہو. تو ہمارا جو ایک پیار محبت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, تحفوں کا کھلاڑیوں کا یہی چلتا ہے. ہاں بالکل سر. اب ہم نے بات کی پاکستان کلر کی, جس طرح کسی بھی پلیئر کو یہ ملتا ہے, تو سر اب جب باہر کھیلنے جاتے ہیں, آپ خود کافی ٹائم سے کھیل چکے ہیں, کافی ممالک میں آپ کھیل چکے ہیں, ابھی آپ کے ظاہر شاگرد بھی جا رہے ہیں. تو جب پہلی بار انسان جاتا ہے کسی بھی, آپ کا جو انٹرنیشنل ٹور رہا, وہ جو سینے پر پاکستان کا فلیگ لگایا جاتا ہے اور آپ میڈلز جیت کے جاتے, وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے سر؟ وہ آپ کا یادگاری لمحہ میں اگر آپ اس کی کہانی ہمارے ساتھ آپ شیئر سر کریں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو اعزاز ہوتا ہے نا سر, کہ پاکستان کا پرچم سر بلند رہے. آپ یقین کرے ایسے لمحات بھی ہمارے اوپر آئے کہ بالکل ہماری ہمت ہار چکی ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, مگر ہمارے اندر جو پاکستان کا جو محبت تھا, وہ جذبہ تھا نا, آپ یقین کرے اس جذبے نے, اس وقار نے ہمیں جو ہے ڈاؤن نہیں کیا, ہم نے اپ ہوئے. اور جو اس وقت ہمارے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے, اس وقت جو ہماری حالت ہوتی تھی جب ہم سجدہ ریز ہوتے تھے, تو وہ حالت ہماری جو ہے دیکھنے کی ہوتی تھی. تو بہرحال یہ کہ ہمارے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ مقصد ہمارا پاکستان کا جو بھی بچہ پاکستان کا پرچم سر بلند رکھتا ہے, تو ہمارے لیے جو ایک عظیم ہوتا ہے وہ شخص, اس کی محنت ہوتی ہے, دن رات جو محنت کرتا ہے نا, اس محنت کا پھل اس کو ادھر ملتا ہے. تو وہ اظہار, کیا میں کہتا ہوں, ایسے ایموشنل ہو جاتے بندہ کہ بالکل ناممکن بات ہے کہ اس کو اظہار کر سکے. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ آپ ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ جا کے اعزاز حاصل کرتے ہو, تو کسی بھی پلیئر کے لیے ایک بڑا لمحہ ہوتا ہے. ہم خود ہی جب جاتے ہیں یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے, تو اس میں اگر ہمارے علاقے کا کوئی پلیئر اچھا پرفارمنس دیتا ہے, جیت جاتا ہے, تو ہمیں بہت پرائڈ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھیے ہمارے لیے میڈل آیا ہے. تو وہ ظاہر سے جب پلیئر دوسرے ممالک جاتا ہے, وہاں پہ کھیلتا ہے, تو ان کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. ہاں سر, فیملی سپورٹ ہم کی بات کرتے ہیں بلوچستان میں کافی کم ملتے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں سننے میں آیا کہ آپ کی اپنی بہو جو ہے وہ سکھاتی بھی ہے اور وہ خود بھی کراٹے پلیئر ہے. یہ ایک اچھی پازیٹیو چیز ہم بلوچستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی اپنی بہو کو بھی کہ آئے بیٹا آپ بھی سیکھ لیں, آپ بھی سکھائیں. یہ کیسے؟ اس وقت میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں بیٹے ماشاءاللہ جو ہے نیشنل انٹرنیشنل پلیئر ہیں. اس وقت میری 2 بہو ہے, میری ایک بہو نہیں 2 بہو ہے, دونوں بہو جو ہے ماشاء نیشنل انٹرنیشنل اعزاز یافتہ ہے. اور میری جو ایک بہو ہے وہ پاکستان آرمی میں ہے, اس وقت وشو کی ٹیم میں شامل ہے, اور باقاعدہ طور پر انہوں نے 5 بار نیشنل چیمپئن ہوئے, اور 3 بار نیشنل گیمز چیمپئن ہوئے, 2 بار انٹرنیشنل چیمپئن ہوئے. مقصد یہ ایک صحت مندانہ سرگرمی ہے. اگر آپ کا سوچ, آپ کا فکر گھر میں اچھا پروان چڑھے گا, تو ظاہر اس کا اثر آپ کے بچوں پر, آپ کی بہو پر اور آنے والے نسل پر بھی پڑے گا. سر بالکل مبارک علی شاہ صاحب نے وہ کافی خوبصورت بات تھی کہ کافی موٹیویشن ملی ان کی باتوں سے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں, اور مارشل آرٹس کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی اور انٹرنیشنل اعزازات بھی ہم نے اسے حاصل کی. مبارک علی شاہ صاحب چونکہ آپ سکھاتے بھی ہیں, جاتے جاتے جو جوان یا جو فیمیل پلیئرز ہیں جو آنا چاہ رہے اسپورٹس کی طرف, گیمز کی طرف, ان کو ہمارے نظر بلوچستان کے جو پروگرام ہے کھیل اور کھلاڑی, ان کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ سر میں تو پہلے نظر بند جو آپ لوگوں کا ایک سسٹم چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت, میں آج آپ کا آفس دیکھا, آپ کا سسٹمز دیکھا, آپ کا ورک دیکھا, بہت زبردست. یعنی بلوچستان میں نے بہت ایسے کم اسٹوڈیوز دیکھے جو آپ کام کر رہے اور صداقت سے کام کر رہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سر ہمارا پاکستان کا بچہ اس وقت جو اس وقت ذہنی, جسمانی, روحانی طور پر ختم ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, گوگل کا دور ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بچے کدھر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اوپر فرض واجب سمجھ کر ہم نے ان بچوں کو پروان چڑھانا ہے, ان کو بلا تعصب, رنگ, نسل, مذہب سے بالا تر انسانیت کے واسطے
ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے, اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. ہم ان بچوں کو سر وہ مقام دے, وہ عزت دے کہ ملک جو ہے, جو اس وقت ایک ناسور ہمارے اندر ہے, وہ ختم ہو جائے. ہم نے ان بچوں کو خدمت کرنا ہے سر, ان کو آگے بڑھانا ہے سر. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور کافی ساری اچھی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور گیمز کے حوالے سے آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. ہم آپ کے مشکور ہے. نظربان بلوچستان پر آپ دیکھ رہے کھیل اور کھلاڑی, اور ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود تھے گرینڈ ماسٹر مبارک علی شان صاحب, جنہوں نے کھیل کے حوالے سے کافی خوبصورت باتیں ہمیں بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھنا ہے اور اپنے ملک اور اپنے صوبے کا نام کیسے روشن کرنا ہے. اسی طرح کے جو اور سٹوریز ہے نظربان بلوچستان کے اسکرین پر ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے, اور بلوچستان کا جو ٹیلنٹ ہے, جو ریئل فیسز ہے, وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے. آج کی براڈ کاسٹ میں ہمیں اجازت دیجیے گا, پھر ملتے ہیں کھیل کھلاڑی کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ, ایک اور سٹار کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.